حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف علیہ السلام کا سوال. تمام فرزندان یعقوب علیہ السلام مل کر پیارے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے نہایت اخلاق و محبت کی باتیں کرتے ہوئے پہلے یوسف علیہ السلام سے ان کے خواب دریافت کیے. وہ معصوم صدیق اللہ ہونے والے تھے. تمام خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے صاف صاف بیان کر دیے. اگرچہ آپ کو والد ماجد کی بے حد تاکید تھی کہ کسی بھائی کے سامنے اپنا خواب ہرگز بیان نہ کرنا، مگر چونکہ بمقابلہ اس تاکید کے پیارے یوسف کی شان صدیقت بڑھی ہوئی تھی، اس لیے چھپانے کو کذب بیانی تصور کر کے سوتیلے بھائیوں سے منوعاً اپنے تمام خواب ظاہر کر دیے، جنہیں خود یوسف علیہ السلام کی زبان سے سن کر بھائیوں کی آتش حسد اور ان کا غم و الم اور بھی زیادہ ہو گیا. مگر نہایت ضبط کو کام میں لاتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے پیاری پیاری باتیں کرتے اور ان کا دل لبھاتے رہے. آخر میں ان سے یہ کہا کہ اے ہمارے چھوٹے بھائی، کبھی تم ہمارے ساتھ سیر و شکار کو نہیں چلتے؟ اور اب تو ماشاءاللہ تم ہوشیار ہو گئے ہو، ذرا چلا پھرا کرو، دنیا کی معلومات ہوگی اور قدرت خداوندی کا تماشا نظر آئے گا. اچھا لو، آج ہم شکار کو جا رہے ہیں، چلو اور چل کر تم بھی جنگل کی سیر کرو اور دیکھو کہ وہاں کیسی کیسی بہاریں اور سیر تماشے ہیں. پیارے یوسف 12 برس کی جان اپنے سوتیلے بھائیوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر ان کے گرویدہ اور ان کے ساتھ جنگل میں چلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے. مگر بسبب کم سنی اور صدیق ہونے کے بھائیوں سے کہا کہ میں بغیر والد ماجد کی اجازت کے کہیں نہیں جا سکتا. تم ان سے کہو کہ وہ اجازت دے دیں تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا. یہ سن کر سب کے سب خوش ہو گئے. دلیری سے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت لجاجت سے خوش آمد کی اور عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آج کل جنگل میں عجیب و غریب سیر و شکار ہیں اور شاید آج ہم بھی شکار کے لیے جائیں. اگر یوسف کو ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بھی کچھ سر و تماشا دیکھ لے. بچہ ہے، بہلے گا اور اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا. یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت سنتے ہی بجلی سی ایک چمکی وہیں ہو گئے. یعقوب بس اندوہگی، سیر کیسی دوستو کیسا شکار، فرقت یوسف کی وہاں کس کو سہار. ایک دم آنکھوں سے جو اوجھل نہ ہو، خوب سوچی اس کو جنگل بھیج دو. تم تو صحرا میں کرو سیر و شکار، باپ بس روتا رہے زارو فتار. ایک دم مجھ سے نہ یہ ہوگا جدا، جاؤ اپنی راہ لو بہر خدا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے اس لیے اور بھی زیادہ انکار کیا کہ اس سے کچھ دنوں پہلے آپ ایک خواب دیکھ چکے تھے. چنانچہ لکھا ہے کہ ایک شب آپ سو رہے تھے، یکایک خواب میں دیکھا کہ زمین 8 آنسو رو رہی ہے اور میرے یوسف کو اپنے پاس بلا کر کہہ رہی ہے کہ اے سب مظلوموں سے زیادہ مظلوم اور اے قابل رحم فرزند، آ اور میرے دامن میں آ کر چھپ جا. تیرے سوتیلے بھائی تجھ پر ظلم کرنے کے لیے بڑھے چلے آ رہے ہیں. یہ کہہ کر میرے چاند سے یوسف کو زمین نگل گئی، جس سے اسی وقت آپ کی آنکھ کھل گئی. چونکہ اس خواب سے آپ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، جس سے فرزندان یعقوب مایوس ہو کر وہاں سے کھڑے ہوئے. ظلم کا ایک داؤ تھا، خالی گیا، ہو سکا پورا نہ ان کا مدعا. باپ کے آگے نہ کچھ پھیری چلی، ہائے کیسی جی کی جی میں رہ گئی.
صف کف افسوس ملتے رہ گئے، جیسے آئے حیف ویسے ہی چلے۔